السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی تو دوستانی گرامی، میں ہوں نثار جونو طاہری۔ ہمارے اس گروپ ضرب بریلوی بر فتنہ خارجی کے اندر غیر مقلدوں سے مناظرہ ہوا تھا رفع دین پر۔ یہ ایک روایت ہم نے پیش کی تھی، اس پر موصوف نے کئی اعتراضات کیے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اس کا ہم رد کرتے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا ہم رد کریں گے۔ اور ترک رفع دین پر امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی مناظرہ ہوا تھا امام اوزاعی سے۔ انشاءاللہ کلپ کے آخر میں وہ بھی آپ کے سامنے دکھایا جائے گا۔ فی الحال جو اس نے اس روایت پر اعتراضات کیے ہیں وہ تمام سنیں اور اس کے جوابات بھی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس حدیث میں گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ نہ ہلانے کا کہا ہے وہ مسلم میں حدیث ہے، اور مسلم میں دیکھو باب کون سی باب باندھا ہے، یہ نماز کی تشہد کی باب میں ہے۔ یعنی کہ پہلے صحابہ اکرام تشہد کے وقت نماز میں سلام، اس کو آپ ذہن پہ رکھیں، تشہد کے باب میں ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہم کالا منہ کرتے ہیں، کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھ کو دائیں طرف بائیں طرف پھیلاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، رفع دین سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث ہی تشہد کی باب میں ہے، اور تشہد کے باب میں ہے۔ تیرا باپ بھی تشہد کے باب میں یہ روایت نہیں دکھا سکتا۔ انشاءاللہ آگے اس کا ہم کلا تمام کرتے ہیں۔ اور واقعہ بھی تشہد کا واقعہ ہے۔ تشہد کی حالت میں صحابہ اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں کرتے تھے سلام کی جگہ پر، اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا صحیح نہیں ہے، جو رکوع کے بارے میں کہا ہے، رفع دین کے بارے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری بات، جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ اس کے بہت بڑا اختلاف ہے، وہ ضعیف ہے۔ اگر صحیح ہو تب بھی وہ عبداللہ بن مسعود کا اپنا عمل ہے۔ اگر تم اپنا عبداللہ بن مسعود کی اس پر عمل کرنا چاہے تو عبداللہ بن مسعود رکوع میں جاتے وقت رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، اس پر بھی عمل کرو۔ اچھا، گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے، اس دلیل سے تم یہ کیسے ثابت کر لو گے کہ رفع دین کرنا ثابت ہے تا عمر؟ واہ بے واہ۔ انشاءاللہ آگے اس کے مضبوط ترین دلائل پیش کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ باقی اور ایک صحابی سے روایت ہے، اس نے 10 صحابہ کے درمیان 10 صحابہ کے لیے اعلان کیا، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا دکھاؤ، تو اس نے اللہ کے رسول کا نماز کا طریقہ دکھایا۔ اس میں انہوں نے پورا رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا۔ جب نماز مکمل ہو گیا تو ان 10 صحابہ نے کیا کیا؟ گواہی دی، واقعی ہم نے بھی اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، واقعی تمہاری نماز اللہ کے رسول کی نماز کی طرح ہے۔ اچھا جی، اس 10 صحابہ نے گواہی دی۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے لیے منع کر دینا تو 10 صحابی کیا، بعد میں حضرت عیسیٰ کی طرح 10 نبی بھی آ جائیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نفی میں بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک 10 صحابہ کا ذکر ہے وہ ترک رفع دین سے پہلے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے۔ یہ جناب صحیح مسلم شریف کی روایت، اب دیکھیں یہ کس طرح لوگوں کو جو ہے نا چونا لگاتے ہیں اور چوتیا بناتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں باب ہے الامر بالسکون فی الصلاۃ، ترجمہ ہے نماز میں سکون کا حکم۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے اندر ہی صحیح مسلم شریف والے روایت لکھ رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اور پھر دوسرا باب ہے صحیح مسلم شریف میں، دوسرا باب ہے الاشارۃ برد السلام فی الصلاۃ، نماز میں سلام کے جواب کے لیے اشارہ کرنا۔ اچھا، یہاں صحیح مسلم شریف والے نے 2 باب باندھے ہیں الگ الگ۔ پہلا باب باندھا نماز میں سکون کا، اسی کے متعلق روایت لے کر آئے۔ دوسرا باب ہے کہ نماز میں سلام کے جواب کے لیے جو اشارہ کرتے ہیں اس کے لیے دوسرا باب باندھا، اس کے متعلق روایت پیش کی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ پہلی جو روایت ہے نماز میں سکون کا حکم وہ بیان نہیں کرتے، اور جو دوسری نماز میں دوسری جو حدیث کے اندر ہے
نماز کے اندر سلام کرنا، یہ اس کو فٹ کر دیتے ہیں پہلی حدیث کے اندر۔ واہ بھائی واہ، چلیں آگے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی باب باندھا، اب دیکھیں یہاں پر کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ جو باب ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی باب ہے، حالانکہ باب کے اندر دو پہلو بیان ہیں۔ نماز میں سکون کا حکم، یہ پہلا حصہ ہے، اس کے لیے حدیث آ گئی، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ پھر آگے اسی باب کے اندر دوسرا پہلو ہے، اور سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ کو اٹھانے کی ممانعت، ہاتھ کو اوپر اٹھانے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہاں جو ہے نا سلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صحابہ کرام جو ہے نا وہ سلام کرتے تھے اور اوپر ہاتھ کرتے تھے، تو اس کے لیے منع فرمایا۔ حالانکہ فی الصلاۃ، صلاۃ کا ذکر ہے، تو صلاۃ کے اندر تمام چیزیں آ گئیں، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز میں تو رکوع بھی آ گیا، ٹھیک ہے، وہ سجود بھی آ گئے، تو پوری نماز کا ذکر ہے کہ پورے نماز کے اندر فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو لہٰذا اس کے اندر ممانعت ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نماز میں سکون کا حکم، یہ دوسری حدیث۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اس نے دھوکہ دیا تھا نا کہ باب التشہد کے اندر اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، اب دیکھیں باب التشہد کے اندر وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ترک رفع دین والی روایت جو ہے، صحیح مسلم والے نے باب التشہد کے اندر لکھا، اب یہ باب التشہد فی الصلاۃ، اس کے اندر وہ روایت ہے ہی نہیں، کتنا اس نے جھوٹ باندھا۔ ٹھیک ہے، باب التشہد، تشہد کا ذکر، اور نیچے تشہد کے حوالے سے لکھا ہوا ہے التحیات للہ والصلوات، یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہو رہا، جو اس نے جھوٹ باندھا کہ باب التشہد کے اندر ذکر ہو۔ اچھا، پھر جناب یہی روایت ان کے ہی اپنے اسلام 360 میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، اس باب میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام اس نے کیا کہا کہ صرف عبداللہ ابن مسعود کا اپنا عمل ہے، حالانکہ انہوں کی اپنی ایپ ہے یہ بنائی ہوئی، اس میں موجود ہے صحابہ کرام، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ صرف عبداللہ ابن مسعود۔ واہ، یہاں جمع کے سیغے کے حساب سے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کا آپ ریفرنس چیک کریں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر آگے چلیں، یہ ان کی دوسری ایپ ہے، اصل میں یہاں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دوسری ایپ ہے، یہاں سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں اسی کے اندر بھی یہ واضحتاً لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے، یعنی نماز کے اندر رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بھی صحابہ کرام لکھا ہوا ہے، جو حوالہ پیش کرتے ہیں اسی حوالے کے اندر ہی اوپر ہی لکھا ہوتا ہے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، تمام تر صحابہ کرام جمع کے سیغے سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں یہ اس نے جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں نا، یہ ان کی اپنے ایپ کے اندر موجود ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو لوگ رفع دین کی مشروعیت کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، انہوں نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا جی، کیسے ضعیف ہے؟ امام احمد اور امام بخاری نے عاصم بن کلیب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن لکھا کہاں ہے امام بخاری نے، امام احمد نے کہاں لکھا ہے؟ اس ایپ کے اندر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی زبیر علی زئی کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ ان روایتوں کے معارض نہیں جن سے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کا اثبات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو ان روایتوں کے معارض نہیں ہے جن سے رکوع اٹھتے اور رکوع سے جاتے وقت، رکوع اٹھتے رکوع جاتے، یہاں پہ 2 رفع دین کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پوری نماز کے اندر کتنے رفع دین ذکر کرتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سیدھا سا کہیں نا کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو ہم اہل حدیث ہیں، ہم نے ماننی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کے اسے نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اوروں کی روایت غلط ہو، کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ ان کے ترک رفع دین کرنے سے
دوسری روایتیں غلط ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ دوسری روایتیں صحیح ہیں لیکن وہ ترک کرنے سے پہلے کی ہیں۔ پھر آگے چلیں، عبداللہ ابن مسعود سے بہت سے مسائل مخفی رہ گئے تھے۔ اچھا، بہت سے مسائل جو مخفی رہ گئے تھے، کیا ان کے اندر ترک رفع دین بھی مخفی رہا تھا؟ اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو بھی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں سے ہو، جیسے جنبی کے تیمم کا مسئلہ ہے۔ بہرحال جنبی کے تیمم کا جو مسئلہ ہے وہاں تو یہ ثابت ہے کہ ان سے چلو ٹھیک ہے غلطی ہوئی وہ مخفی رہا، لیکن ترک رفع دین والی روایت پر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ان سے مخفی رہا، یہ آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ آگے چلے جی، انہوں نے کہا عاصم بن کلیب کی وجہ سے روایت ضعیف ہے، حالانکہ میزان الاعتدال کے اندر جلد 4 صفحہ 34 کے اندر عاصم بن کلیب امام بخاری انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ یہاں پر امام بخاری کا استاد یحییٰ بن معین کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے عاصم بن کلیب۔ آگے چلیں، مختصر کر کے چلتے ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا اپنا عمل ہے۔ اچھا جی سنیں، اب یہاں زبیر علی زئی کیا لکھتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا کیا قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، جب سے اسلام ہے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ نماز کے اندر مصحف پکڑ کر نماز تراویح پڑھا کرتا تھا۔ یہاں سے یہ غیر مقلد ان کی تقلید میں نماز کے اندر قرآن مجید اٹھا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت جب اس کا اپنا فعل ہے تو یہ جو نماز کے اندر آپ قرآن مجید ہاتھ اٹھا کر دیکھ کر سماعت کرتے ہیں، یہ کس کا فعل ہے؟ یہ بھی تو تابعی کا فعل ہے، یعنی آپ کے عقیدے سے جو چیز مطابقت ہو اور تابعی سے ثابت ہو تو وہ لینی ہے، اور جو آپ کے عقیدے سے ٹکرائے وہ چاہے صحابی کا عمل ہو آپ نے لینا نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، جب صحابی کا اپنا عمل آپ نہیں لے رہے ترک رفع دین والا، تو تابعی کا عمل لے کر آپ ہاتھوں میں قرآن مجید کیسے پکڑ لیتے ہیں نماز تراویح کے اندر؟ آگے چلیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے کہ میں نے مغیرہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی سے جو لوگ روایت کرتے تھے ان کی روایت نہ مانی جاتی تھی جب تک عبداللہ ابن مسعود کے ساتھی اس کی تصدیق نہ کرتے۔ یعنی اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی سے جو لوگ روایت سنتے تھے اس کو مانتے نہیں تھے، تب تک نہیں مانتے تھے جب تک عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں سے وہ روایت نہ سنتے، تب تک وہ مانتے نہیں تھے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود کے جو ساتھی تھے ان کی بھی بات تسلیم کی جاتی تھی، تو خود عبداللہ ابن مسعود کی کتنی بات مانی جاتی ہوگی۔ چلیں جی آگے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وائل بن حجر جو ہیں 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اچھا، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو 11 ہجری میں ہوئی، پیچھے 2 سال اور بھی رہتے ہیں، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر امام طحاوی روایت لے کر آئے، حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اگر حضرت وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار رفع دین کرتے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو 50 مرتبہ رفع دین نہ کرتے دیکھا ہے۔ تو جناب آپ 11 ہجری تک ثابت تو کریں وائل بن حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، جبکہ عبداللہ ابن مسعود کئی بار رہ چکا ہے، 50 مرتبہ رفع دین نہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ پھر آگے چلیں، فتاوی ثنائیہ ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ المختصر بعض ضعیف روایات ایسی ہیں جو کثرت طرق کے بنا پر کسی نہ کسی انداز میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں، اور کچھ ضعیف ایسی بھی ہیں جن کی مدلول مفہوم پر عمل کرنے میں اہل علم کا اتفاق ہے اور انہیں قبول کر کے ان پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے اور کثرت طرق کے بنا پر اگر وہ ثابت ہے، یعنی کئی اور طرق سے بھی وہ چیز ثابت ہے، تو اب وہ ضعیف چیز پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا ہی اپنا ہے غیر مقلد جو لکھ رہا ہے فتاوی ثنائیہ کے اندر۔ تو جناب اگر یہ روایت ضعیف ہے تو اس کے علاوہ اور بھی روایتیں موجود ہیں، تو کثرت طرق کے بنا پر ترک رفع دین
کی روایت پر عمل کرنا آپ کے ہی عالم کی فتویٰ کے مطابق آپ پر واجب ہو گیا۔ اب چلیں جی آگے، یہ جامع ترمذی ہے، یہ احمد محمد شاکر، یہ ان کا اپنا غیر مقلد ہے، وہ اسی ہی حدیث کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث سے حسن۔ پھر آگے بھی یہ ایک حوالہ موجود ہے، یہاں پر بھی لیس هو بصحیح، یہاں بھی وہی الفاظ موجود ہیں، اس نے بھی ان کو روایت کو صحیح کہا۔ اب یہ دوسرا ان کا محدث ہے ناصر البانی، یہ ان کا ایسے سمجھے کہ ابن حجر عسقلانی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، اس ناصر البانی نے بھی اسی روایت کو صحیح کہا، وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح علی ھذا المعنی، وہی روایت ہے، وان القمۃ قال قال لنا ابن مسعود، وہی روایت، اسی روایت کے بارے میں لیس هو بصحیح، یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شیخ البانی مشکات المصابیح۔ اب آگے چلیں، یہ غیر مقلد فتاوی نظیریہ، غیر مقلدین کے شیخ البانی شیخ القل نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنا کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ اچھا، اس نے کیا کہا تھا کہ صرف عبداللہ ابن مسعود کا اپنا فعل ہے، حالانکہ ان کے اپنے ہی مولانا کہہ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، کچھ صحابہ کرام سے، نیچے بھی لکھا ہوا ہے کچھ صحابہ سے رفع دین نہ کرنا بھی ثابت ہے، اور اس حدیث کو صحیح کہا، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا۔ پھر یہی فتاوی نظیریہ ہے جو اصل کتاب سے میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے۔ اب آگے چلیں، پھر یہ رفع دین ہے زبیر علی زئی کی، زبیر علی زئی کے رد کے اندر یہ رفع دین لکھی گئی ہے، اس کے اندر اسی ہی حدیث کو 57 محدثین کرام نے اسی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ تمام تر حوالے آپ دیکھتے جائیں، نمبر بھی دیکھتے جائیں، 1 2 3، امام طحاوی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن حزم ظاہری، یہ اب آگے نیچے حوالے بھی موجود ہیں، جلد بھی موجود ہیں، ان تمام نے اسی ہی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب دیکھتے جائیں کس کس نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ 57 ہو گئے محدثین کرام نے اسی روایت کو صحیح کہا ہے، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ جز رفع دین ہے زبیر علی زئی صاحب کی، اسی روایت کے اندر سفیان ثوری ہے، حالانکہ عاصم بن کلیب کی وجہ سے اس کو ضعیف نہیں کہنا چاہیے، وہ ثقہ راوی ہے، ان کو اگر کہنا ہے تو سفیان ثوری پر یہ بات کریں کہ وہ مدلس ہے، اس کی وجہ سے اگر کہتے کہ روایت ضعیف ہے تو پھر ہم اس پر بات کرتے۔ بہرحال یہ زبیر علی زئی کی کتاب ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ سفیان ثوری جو ہے اسی روایت کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ طبقہ ثانیہ کا مدلس ہے جس کی تدلیس مضر نہیں ہے، یعنی سفیان ثوری جو ہیں وہ اگر کہیں سے پر تدلیس کر لیں تو ان کی تدلیس مضر نہیں ہے، لیکن یہ ان کا پہلے کا قول تھا، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، اب یہ سفیان ثوری کو طبقہ ثالثہ کا مدلس مراد لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کی ترک رفع دین والی روایت نہ ہمیں ماننی پڑے۔ بہرحال یہ ان کو طبقہ ثالثہ کا جو ہے مراد لیتے ہیں مدلس۔ اب آئیے اس کا زبیر علی زئی کے استاد سے ہم اس کا رد کرتے ہیں، زبیر علی زئی سے کا رد اس کے استاد سے پیش کرتے ہیں ہم۔ اب یہ ہے زبیر علی زئی کا استاد سید بدر الدین راشدی، اس کی کتاب اہل حدیث کی امتیازی مسائل، اس میں لکھتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ اس کی سند میں سفیان ثوری واقع ہے اور وہ مدلس ہیں، جواب، اس کا جواب 2 طرح سے ہے، اولاً یہ کہ سفیان ثوری اول درجے کے مدلسین میں سے ہیں اور باقاعدہ محدثین ان کی تدلیس مقبول ہوگی، اچھا مقبول ہوگی اگرچہ سما کی تصریح نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ جی طبقہ ثالثہ کا مدلس ہیں، یہ طبقہ ثالثہ میں اس کو شمار کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہ تاکہ اس کی روایت سے حجت نہ پکڑی جائے، دلیل نہ پکڑی جائے کہ ہمیں ترک رفع دین پر عمل کرنا پڑے، لیکن اس کا استاد کہہ رہا ہے کہ اس کی جو تدلیس ہے وہ مقبول ہوگی۔
اب خود زبیر علی زئی نے سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ میں لکھا ہے، یہ المرتبۃ الثانیہ، اس کے اندر انہوں نے بھی سفیان ثوری کے بارے میں لکھا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے وقال البخاری ما اقل تدلیس، یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ کم درجے کی تدلیس کرتے تھے، لیکن اب اس قول سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ یہ سفیان ثوری کو طبقہ ثالثہ میں شاید مراد لیتے ہیں تاکہ ترک رفع دین کی روایت پر ہمیں عمل کرنا نہ پڑے۔ تو آئیے ہم دوسرے محدثین کرام دیکھتے ہیں جنہوں نے سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ میں داخل کیا ہے۔ یہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے المرتبۃ الثانیہ، اس کے اندر لکھتے ہیں سفیان ثوری وقال البخاری ما اقل تدلیسہ، یہاں بھی وہی روایت لے کر آئے ہیں، امام بخاری بھی کی روایت لے کر آئے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ قلیل التدلیس سے۔ یہ روایات المدلسین ہے فی صحیح البخاری، اس کے اندر روایات المدلسین من المرتبۃ الثانیہ، اس کے اندر بھی طبقہ ثانیہ میں ان کو شمار کیا گیا ہے سفیان ثوری، جبکہ زبیر علی زئی صاحب زبردستی ان کو طبقہ ثالثہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے طبقہ ثانیہ میں اس کو ثابت کیا روایات المدلسین فی صحیح البخاری سے۔ پھر اسی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے التعریف الثانی، تعریف الحافظ ابن حجر ومن جاء بعدہ ممن وافقہ، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی اور اس کے بعد والے اس سے اتفاق کرتے ہیں، یعنی طبقہ ثانیہ کے جتنے بھی مدلسین ہیں ان سے یہ اتفاق کرتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ امام شافعی کی کتاب ہے، وہ کیا لکھتے ہیں آئیے، وہ لکھتے ہیں وقال سعید بن سالم واحتج بأن سفیان الثوری اخبرہ، صفحہ نمبر کتاب العام ہے، کتاب العام ہے، العام، اور صفحہ نمبر ہے 325، اس کے اندر لکھتے ہیں واحتج بأن سفیان الثوری اخبرہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری کی جو خبر ہے اس سے احتجاج کیا جائے گا، اس سے حجت پکڑی جائے گی، اس سے دلیل پکڑی جائے گی۔ تو اسی ایک ہی روایت پر، امام ترمذی کی روایت پر میں نے تمام تر آپ کو جوابات دے دیے ہیں، اور اس پر ایک اعتراض وہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک نے اسی روایت کو جو ہے نا کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ روایت ثابت نہیں ہے تو امام ترمذی نے اس کو حسن کیسے کہہ دیا؟ جو روایت ثابت ہی نہ ہو وہ حسن کیسے ہو جاتی ہے؟ 57 محدثین کرام نے اس کو کیسے صحیح قرار دے دیا؟ حالانکہ وہ عبداللہ ابن مبارک کا جو وہ قول ہے وہ اس کے اپنے شاگرد ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، حالانکہ عبداللہ ابن مبارک کا اپنی روایت ہے، وہ خود ترک رفع دین کی روایت لے کر آتے ہیں نسائی شریف کے اندر۔ تو تمام تر اسی روایت کے اندر تمام تر جتنے بھی اعتراضات ہیں میں نے ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔